بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام حسن عدیل ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گڑھے اب پی ڈی ایم کی حکومت میں رہتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھودے تھے، ان گڑھوں میں وہ خود ہی گرنا شروع ہو گئے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تارڑ صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے مل کر برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا ہے اور مسلم لیگ نون کا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ ناظرین، ان میجر ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بات ہو جائے پاکستان میں اس بحران کے بارے میں جو بجلی کے زیادہ بلوں کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے۔ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے، ہر طرف لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور عوام بےتاب ہے کہ کسی قسم کا ریلیف انہیں حکومت کی طرف سے ملے۔ اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے بھی اندیا دیا کہ وہ 48 گھنٹے یا اس طرح کا کوئی ٹائم فریم انہوں نے دیا کہ وہ پاکستان کے عوام کو کچھ ریلیف دے دیں گے، مگر ابھی تک وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کی جو نگران حکومت ہے وہ کسی قسم کا عوام کو ریلیف اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ پاکستان میں جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی وہ اس طرح کے اقدامات 18 مہینوں میں کر کے چلے گئے، اس طرح کا ظلم پاکستان کی عوام پر ڈھا کر چلے گئے کہ پاکستان اب برے طریقے سے پھنس گیا ہے، ایک بالکل بند گلی میں جا کے وہ رک گیا ہے۔ اور ایک آئی ایم ایف سے انہوں نے ایک ایسا معاہدہ کر لیا، ایسی سخت شرطوں پر معاہدہ کر لیا جس سے پاکستان اور پاکستان کے عوام غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گئے۔ اور اب پاکستان کی حکومت چاہتے ہوئے بھی 1 روپیہ فی یونٹ بھی کم نہیں کر سکتی آئی ایم ایف سے پوچھے بغیر۔ اور اس سلسلے میں خبریں ہیں کہ پاکستان کی نیگوشیٹنگ ٹیم جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بات کر رہی ہے، مگر آئی ایم ایف ان کو بڑے ہی ہارش طریقے سے ڈیل کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا۔ تو پاکستان کی عوام کو یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سب جو بحران کریٹ ہو رہا ہے مہنگائی کا، بجلی کے بلوں کا، اس کے ذمہ دار پی ڈی ایم کی حکومت اور ان کی غلط پالیسیاں ہیں اور ان کے پاکستان پر ڈھائے ہوئے ظلم ہیں۔ اور اس ظلم میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس پی ڈی ایم کی حکومت کو حکومت میں لے کر آئے۔ یہ سب لوگ اس بحران کے ذمہ دار ہیں۔ سب لوگ، پاکستان کی عوام ان سب کو ذمہ دار سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جو حالات کریٹ کیے گئے ہیں، یہ 18 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت جو کر کے گئی انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس میں مزے کی بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اس مہنگائی کے خلاف احتجاج میں شامل ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو کس قدر بیوقوف سمجھتی ہے اور کس قدر انسلٹ ہے یہ پاکستان کی عوام کی کہ جی خود ہی پالیسیاں بناؤ، خود ہی ظلم کرو، اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے حکومتیں انجوائے کرو، وزارتیں انجوائے کرو، پوری دنیا گھومو اور ایک غلط پالیسیز بنا جاؤ، غلط ایگریمنٹس کر جاؤ اور پھر خود ہی انہی کے خلاف احتجاج بھی شروع کر دو۔ مطلب یہ کس قسم کا یہ رویہ ہے ان کا دوغلا۔ اور اب ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام اب 90s کی 80s کی عوام نہیں رہی، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، پاکستان کی عوام باشعور ہو چکی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ ساری باتیں، وہ سمجھتی ہے آپ کی دوگلی پالیسیاں، اور یہ اس لیے آپ کی دوگلی پالیسیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اب بات کر لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے مسائل کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی حکومت میں رہتے ہوئے ہر اس اقدام کا ساتھ دیا جس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہونا تھا، اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے عمران خان جیل میں چلے جائیں، ہر طرح کی لیجسلیشن ایسی بنائی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، اور اس سے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کافی نقصان بھی ہوا۔ مگر اب وہ ساری پالیسیز ان کے لیے وبال جان بن گئی، ان کے خلاف بھی وہی اسی پیٹرن پر اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ ان کے کافی سارے لوگوں کو نو فلائی لسٹ پہ ڈال دیا گیا ہے، نیب کی طرف سے کیس بھی ایک آ گیا ہے، فوڈ ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ کیس ہے، اس سے پتہ چلا ہے انویسٹیگیشن سے کہ ان کے جو ایکس وزیر تھے، ان کے جو فرنٹ مین تھے، ان کے اکاؤنٹ سے کرپشن کی گئی اور اربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ ان کے ایک اور ایکس وزیر جو ہیں صوبائی، ان کے گھر سے 1 کروڑ روپے کی کیش برآمد ہوئی ہے۔ اور اس سارے کے ریئیکشن میں خورشید صاحب نے پاکستان کے اداروں کو دھمکی دی ہے بہت بڑی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اگر کسی قسم کا اقدام اٹھایا گیا تو حالات ایسے نہیں رہیں گے، حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، مزید بگڑ جائیں گے۔ اب یہاں پر میرا ان سے سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مسائل پر تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، سب جانتے ہیں، عوام عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں۔ آپ کے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ نے تو 18 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہے ہیں، آپ نے پاکستان پر ظلم ڈھائے ہیں، غلط پالیسیوں کا حصہ بنے ہیں، اپنی وزارتیں انجوائے کرتے رہے ہیں، بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے، تو آپ کے ساتھ تو بھی کوئی ہے ہی نہیں، آپ کے ساتھ تو بالکل کسی قسم کی عوام کی سپورٹ نہیں ہے، آپ کے پاس تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کیسے حالات دھمکی دے سکتے ہیں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو کہ آپ حالات خراب کر دیں گے؟ آپ کو تو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ آپ کو ایسی لیجسلیشنز کا جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو نقصان دے سکتی تھی ان کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس وقت آئین کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ نے حکومت تو کر لی، سارے مزے تو لوٹ لیے، اب
جو زرداری صاحب ہیں وہ چپ کر کے دبئی نکل گئے ہیں ملک سے باہر، اور میرا خیال ہے باقی سب لوگ بھی اسی تیاری میں ہوں گے اب جو ان کے خلاف اقدامات شروع ہو گئے ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی برے طریقے سے پھنس چکی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیم پیج پر نہیں ہے، اور ان کا بہت بڑا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے اور آگے مزید نقصان کی توقع ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف۔ تارڑ صاحب نے 1-2 دن پہلے بیان دیا تھا اس عمران خان کے خلاف کہ جو وہ عالمی عدالت میں گئے ہیں اور جو انہوں نے لا فرم ہائر کی ہے کہ وہی فرم جو ہے وہ سلمان رشدی کی بھی فرم ہے، انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک ریلیجس رنگ دینے کی کوشش کی اور یہ بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، جو بلاسمی لاز کے خلاف ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا، انہوں نے عمران خان کو عدالتی لاڈلا قرار دیا اور کہا کہ جو لوگ عمران خان کو بچانا چاہتے ہیں وہی بچائیں گے اور انہیں باہر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ان کے اس بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی تارڑ صاحب کی ہی اسی روڈ میپ پر چل رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو وہ ایک ریلیجس رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ان کی یہ کوشش برے طریقے سے ناکام ہو گئی ہے۔ اس کا سوشل میڈیا پہ بہت برا بیک لیش آیا ہے، لوگوں نے ایسی ویڈیوز 10 سال پرانی ان کے لیڈران انکلوڈنگ نواز شریف کی لگانا شروع کر دی ہیں، جن میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ ان سے کم باتوں پر پاکستان جیسے ملک میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ بیانیہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر ہیں، دوسری طرف آج مریم نواز صاحبہ امریکن سفیر کو ملتی ہیں۔ اب وہ تو خود تو حکومت میں بھی نہیں ہے، تو وہ کس سلسلے میں ان سے مل رہی ہیں؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ اپنے والد کے لیے کوئی ڈیل ہی ڈھونڈ رہی ہوں، کہ وہ ان سے کوئی ایسی ایشورنسز ہی مانگ رہی ہوں شاید کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی طریقے سے ملک میں آ جائیں، کیونکہ یہ تو پاکستان مسلم لیگ کا ایک بیانیہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب تبھی ملک میں آئیں گے جب سب معاملات ان کے کلیئر ہوں، جب ان کا آنا سیف ہو۔ تو مریم نواز کا آج ان سے ملنا مسلم لیگ نون کو بری طرح سے ایکسپوز کرتا ہے کہ ایک طرف تو آپ اسلام دشمنی اور اسلام کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ امریکہ کے گھٹنوں میں جا کے اپنے والد کے لیے ڈیل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔